بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات کے ساتھ۔ اور اگلا ہفتہ جو کہ منڈے سے شروع ہو رہا ہے کافی گہما گہمی رہے گی اس میں، اور اس میں اس حد تک تیزی آئے گی کہ اب جو چیزیں پس پردہ سوچی گئی ہیں، پلاننگ کی گئی ہے، فائنلائز کی گئی ہیں، وہ اب ان کی عمل پذیری کی کوشش کی جائے گی، یعنی کہ وہ عمل پذیر ہو جائیں، ان پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے۔ اور یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ پلاننگ کی گئی ہے، اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کی گئی پلاننگ ظاہر ہے وہ ایک الگ سائٹ پہ ہے۔ اب اس پلاننگ کو پورا کرنے کے لیے اجزائے ترکیبی چاہیے، کچھ عناصر چاہیے، اور دیگ پکاتے ہیں جیسے مسالے وسالے تو آ جاتے ہیں، لیکن دیگ پکانے کے لیے توانائی چاہیے، انرجی چاہیے ہوتی ہے، گیس، آگ جو بھی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک کوکنگ والے آتے ہیں، پھر وہ اس کو کوک کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں ایک اچھی خاصی دیگ بنانے کے لیے۔ بہت سارے لوگوں کی اس میں انوالومنٹ ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انگریڈینٹس جو ہیں وہ کافی کچھ ہوتے ہیں، تو انگریڈینٹس تیار کیے گئے ہیں۔ اب یہ دیگ پک پاتی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس طرف کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس طرف بڑھیں، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کا جو پروگرام بنایا گیا ہے اب اس کی باری ہے، اور وہ جو شروع ہو چکا ہے، وہ فیز شروع ہونے والا ہے اگلے ہفتے سے، جو کہ منڈے سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا سیاسی میدان میں تو مقابلہ بالکل یہ سوچا جا چکا ہے، سمجھ آ رہی ہے، نظر آ رہا ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ 13 جماعتی اتحاد بھی نہیں کر سکتی، وہ 18 جماعتی اتحاد بھی نہیں کر سکتی۔ اس میں پولیس بھی استعمال کر کے دیکھ لی، ضلعی انتظامیہ استعمال ہو گئی، صوبائی حکومتیں استعمال ہو گئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو گیا، اس میں مقابلہ ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اب کیا طریقہ ہے؟ اب یہی طریقہ ہے جو کچھ پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ کیا گیا سال 2002 میں، ایک وہ ماڈل ہے ہمارے سامنے۔ وہ کیا ماڈل ہے؟ وہ ماڈل ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ تھے میاں محمد اظہر صاحب، جو کہ سربراہ تھے، جو کہ والد صاحب ہیں حماد اظہر، جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں اور فیڈرل منسٹر بھی تھے، ان کے والد تھے۔ ان کے ساتھ یہ کیا گیا تھا، یا ہوا تھا یا کیا گیا تھا، پوری پارٹی جیت گئی، میاں اظہر صاحب لاہور سے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اگر وہ جیت جاتے اور ان کی جیتنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جاتی، اور میرا خیال ہے کہ دانستہ طور پہ ایسا کہ بائی ڈیزائن یہ سب کچھ ہوا تھا، ورنہ تو اتنی بڑی پارٹی پورے ملک میں جیت گئی اور میاں اظہر صاحب لاہور سے سیٹ نہ نکال سکے، یہ ایک عجوبہ تھا، اچنبے والی بات تھی۔ تو لہٰذا ان کو نکالنا ہی نکالنا تھا۔ وہ اس لیے نکالنا تھا کہ ان کو وزیر اعظم، اگر وہ جیت جاتے تو وزیر اعظم ان کو بننا تھا، تو ان کو وزیر اعظم نہیں بنانا مقصود تھا، لہٰذا ان کو فارغ کیا گیا، اور پھر میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو بنایا گیا، پھر میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کو بھی فارغ کر دیا گیا، اور ان کو اس کے بعد چودھری شجاعت صاحب آئے 40 دن کے لیے، اور پھر شوکت عزیز صاحب، جو ایکچوئل ماڈل تھا ٹیکنوکریٹس کا، وہ آ گئے کہ ٹیکنوکریٹ ماڈل لے آئے۔ شوکت عزیز صاحب کے ساتھ پھر کمفرٹیبل رہے پرویز مشرف صاحب بھی، اور یہ مدت پوری کی پارلیمان نے۔ ایک تو وہ ماڈل ہے۔ تو دوسرا ماڈل جو ہے وہ ہے جناب، پھر اگلا وہی، اب اگلا ماڈل جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو گیا۔ مسلم لیگ نواز کے ساتھ بھی یہی ہوا، نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے اور سزا ہو گئی ان کو، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نواز نے جب دوبارہ پھر شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے، ایک وہ ماڈل چلا آ رہا ہے۔ اب وہ ڈسکوالیفائی ہیں، پارٹی موجود ہے، سیٹیں موجود ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، نواز شریف صاحب کو فارغ کر دیا گیا جو کہ پارٹی کے قائد تھے۔ اب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کم و بیش ایسا ہی فارمولہ اختیار کیا جانے کا پروگرام ہے، پلاننگ ہے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا سال 2002 میں۔ محترمہ موجود نہیں تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز مخدوم امین فہیم صاحب ان کو چیئرمین بنایا گیا تھا، نئی جماعت پارٹی رجسٹر کروا کے، اور مخدوم امین فہیم صاحب کو وزارت عظمیٰ کے لیے سب سے پہلے میر ظفر اللہ جمالی سے پہلے بھی ان سے بات ہوئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوئی تھی، مخدوم امین فہیم صاحب کو پروٹوکول دے دیا گیا تھا پی ایم کا، لیکن پھر پتہ چلا جب کہ مخدوم امین فہیم صاحب ڈبل کراس کر رہے ہیں، لہذا محترمہ بے نظیر بھٹو نے وہ واپس لے لیا تھا،
اور مخدوم امین فہیم صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا تھا، اور پھر اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس دوران پیٹریوٹ بنائی، پیٹریوٹ توڑ کے بندے پورے کیے، اور پاکستان مسلم لیگ کاف اور پیٹریوٹ کی حکومت بنی تھی، پہلی جو مرزا ظفر اللہ خان جمالی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی ماڈل موجود ہے۔ اب کم و بیش یہی ماڈل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، کیونکہ ادھر محترمہ بے نظیر بھٹو تنگ کر رہی تھیں، ان کو فارغ کیا گیا، نواز شریف صاحب پاناما کے چکر میں فارغ ہو گئے، اور میاں اظہر صاحب کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ اب عمران خان صاحب ٹربل کریٹ کر رہے ہیں، لہٰذا جو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی وہی ماڈل اپلائی کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے ذرا تھوڑا سا توقع چاہیے، محنت چاہیے، اور نواز شریف صاحب کے کیونکہ میاں اظہر صاحب کے ساتھ کمپیئر نہیں بنتا، محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بنتا ہے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت ابراڈ تھیں، آ نہیں سکتی تھیں، ان کی ایبسنس میں الیکشن ہوا تھا، ان کو سزا بھی ہوئی تھی، ایبسنشیا میں، غیر حاضری میں سزا بھی ہوئی تھی ایک مقدمے میں، ایس جی ایس کوٹکنا کیس کی بات کر رہا ہوں میں، لہٰذا وہ نہیں آ سکی تھیں۔ تو اب عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل دوسرا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہے، کوئی پاناما بھی نہیں ہے، کوئی پینوراما بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ بڑے صاحب کے ساتھ معاملات خراب ہو چکے ہیں، اور اس لیے اب یہ کیا جا رہا ہے، اور بڑے صاحب کے ساتھ بھی اور دنیا کے بڑے صاحب کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں، لہٰذا یہ ایک سوچا جا رہا ہے۔ تو یہ اس طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پرانے ماڈل پڑے ہیں، وہ کاغذ فائلیں شائلیں نکالی جا چکی ہیں کہ اس میں کیا ہوتا تھا، اس وقت کیا ہوا تھا، کیسے مینج کی گئی تھی چیزیں، تو یہ کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا اگلا ہفتہ جو ہے وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ان کے ساتھ پبلک سپورٹ بہت زیادہ ہے، اور وہ نکلے ہوئے ہیں، ابھی تک براہ راست ان پہ کسی قسم کا کوئی ایسا چارج نہیں ہے، کبھی توشہ خانہ آ جاتا ہے، کبھی کچھ آ جاتا ہے، کبھی انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے، تو یہ چل رہی ہے۔ بہرحال ایک توہین عدالت کیس ان کے خلاف ہے جی، اور اس پہ نوٹس لیا جا چکا ہے، اور شو کاز نوٹس سرو کیا جا چکا ہے عمران خان صاحب کو، لہٰذا چیف جسٹس ترمین اللہ صاحب واپس آ چکے ہیں، اور انہوں نے لارجر بینچ بنا دیا ہے اگلے ہفتے کے لیے، اور اس میں وہ خود اس بینچ کے سربراہ ہوں گے، اور چیف جسٹس ترمین اللہ صاحب کے ساتھ دیگر جو 4 آنریبل ججز ہیں، ان میں جسٹس محسن اختر کیانی ہیں، جسٹس میاں گل حسن ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب، اور جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں۔ یہ 5 ممبرز لارجر بینچ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرے گا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں، ایک پروسیجر ہے، اس میں بالعموم جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، بالعموم یہ ہوتا ہے کہ معافی مانگ لی جائے تو معافی مل جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے نہیں بڑھا جاتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھنا یہ ہے کہ معافی مانگی جائے گی، عمران خان صاحب معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، یا پھر وہ اس کو کریں گے، فائٹ کریں گے، یعنی کہ وہ کہیں گے جی میں مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں انہوں نے آج بھی جو جیل میں تقریر کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو قانونی چارہ کا کہا تھا، اور میرے خلاف انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا، اور دوسری بات انہوں نے جو نہیں کہی کہ میرے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر دی گئی، تو وہ اس معاملے میں پھر اس کے پیرالل کیا ہو رہا ہے، اس کے پیرالل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی شہباز گل کو جو جسمانی ریمانڈ دیا گیا تھا اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے، گو کہ وہ عمل پذیر ہو چکا ہے، سب کچھ ہو چکا، اور شہباز گل اڈیالہ جیل پہنچ گئے، لیکن اس پہ بھی انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے کہ یہ وہ آرڈر غلط تھا، ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ کے فیصلے کے خلاف۔ ایک اپلیکیشن بھی دائر کی ہوئی ہے کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، اور ان پہ الزام جو لگایا گیا ہے، اور پھر وہ ٹکٹ ہولڈر بھی تھے، تو یہ ہو چکا ہے۔ دوسرا اب اس میں ظاہر توہین عدالت کا ہے، یہ ٹوٹل ثواب بھی جی عدلیہ کی ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدلیہ کی ڈومین میں نہیں جانا چاہیے، بالکل نہیں جانا چاہیے، اور اگر کوئی وہاں سے سخت سست ہو بھی جائے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور عدلیہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پنجابی میں کہتے ہیں نا پنگا نہیں لینا چاہیے۔ بہرحال اب یہ ہے۔ دوسرا جو ہے ایک اور سلسلہ شروع ہوا ہے، ان کو وہاں پہ زیادہ کیونکہ وہ بائسڈ ہیں
یہ جو اس وقت لارجر بینچ ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بڑا بیلنس بینچ ہے، اس میں ان پہ توقع کرنی چاہیے کہ بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ آئے گا۔ اگلا ہے جی الیکشن کمیشن آف پاکستان، انہوں نے بھی نوٹس سرو کر دیے اور انہوں نے بھی 5 رکنی جو ہے وہ کمیشن چیف الیکشن کمشنر نے بنا دیا ہے، 5 رکنی بینچ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں وہ بنا دیا ہے، اور انہوں نے بھی توہین الیکشن کمشنر اور توہین الیکشن کمیشن کا نوٹس ایشو کر دیا ہے، اور اس میں وزیر اعظم سابق عمران خان صاحب، اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب، ان تینوں کو توہین کا نوٹس جاری کیا جی، آپ نے توہین کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، تو وہ بھی ہیئرنگ کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر والا معاملہ جو ہے وہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے، وہ اگر فیصلہ دے بھی دیں گے تو پھر آگے جا کے چیلنج ہوگا اور جو بھی ہوگا، اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہاں پہ اتنا معاملہ سنجیدہ نہیں ہے، لیکن ہائی کورٹ والا معاملہ سنجیدہ ہے۔ اب یہ توہین عدالت کی کارروائی ہے جی، اس میں پہلے تو انیشلی کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ذاتی طور پہ پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، نوٹس سرو ہو چکا ہے، بنی گالہ وصول ہو چکا ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ فرسٹ ہیئرنگ پہ وہ خود جاتے ہیں یا پھر اپنے کسی وکیل کو بھیجتے ہیں، اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ خود جائیں گے اور وہاں جا کے اس پروسیڈنگ کا حصہ بنیں گے، اور جو طریقہ کار ہوتا ہے اگر تو عدالت ان کی معافی جو ہے وہ قبول کر لیتی ہے، اگر وہ معافی مانگتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ سمجھدار وکلا جو ہیں وہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ عدالت کے ساتھ نہ ٹکرائیں، معافی مانگیں اور سرنڈر کریں اور نکل جائیں، اور 99% ایسا ہوتا ہے کہ عدالتیں معافی قبول کر لیتی ہیں اور کچھ نہیں کہتی، اور یہ چونکہ یہ مسئلہ ہے عدالت اور جو سامنے ملزم ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، تیسرا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر معافی نہیں مانگتے اور کیس کو کہتے ہیں جی ہم لڑیں گے، تو پھر باقاعدہ طور پہ فرد جرم عائد کی جاتی ہے اور وہ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، پھر ایک ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، ٹرائل میں پھر گواہیاں آتی ہیں، سب کچھ آتا ہے، وہ ایک پھر لمبا پروسیجر ہے۔ تو فوری طور پہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ، یہ ہو سکتا ہے کہ سپٹمبر میں اگر یہ ریگولر ہیئرنگ ہوتی ہے تو سپٹمبر میں ہی اس کا فیصلہ آ سکتا ہے توہین عدالت والے کا، ہاں یا نہ، یہ دیکھنا ہے۔ تو یہ ہے جی چیزیں، اگلا ہفتہ کافی گرما گرم ہوگا، جس سے آنے والے وقتوں کا، آنے والے سیاسی منظرنامے کا تعین ہو سکے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔